ہمیں علم نہیں ہے کہ سندھ سے باہر میں رہنے والے پاکستانیوں کو یا پی ڈی ایم کی قیادت کو کتنا احساس ہے کہ سندھ میں سرکاری کرپشن کس لیول تک پہنچ رہی ہے، کس برق رفتاری سے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ بلاول بھٹو کے زیر انتظام سندھ حکومت اس وقت کرپشن کے کس ماحول کو پچھلے 13 سال سے آگے بڑھا رہی ہے اور اس کی کوئی حد ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سندھ میں کرپشن کر کے مثال کے طور پہ ہم آپ کو بتائیں گے، سندھ میں سرکاری کرپشن کر کے لوٹی ہوئی رقم کی رضاکارانہ واپسی، نیب کو واپسی، پلی بارگین کرنے والے یا والنٹری ریٹرن کرنے والے افسر دوبارہ سندھ حکومت میں پرکشش اور بہترین پوسٹنگز حاصل کر لیتے ہیں اور وہ دوبارہ سرکاری افسر بن جاتے ہیں اور دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس کی بنا پر انہوں نے کرپشن کا اعتراف کیا، لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کی۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کی ایک بار پھر سرکاری تصدیق کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کل چیف سیکرٹری سندھ نے ایسے 93 مسلمہ کرپٹ آفیسرز کی فہرست سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی جو لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کر کے سب سے بہترین عہدوں پر تعینات تھے اور وہی کام کر رہے تھے جو اس سے پہلے کر رہے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جن 93 آفیسرز کی فہرست جمع کرائی گئی ان میں تمام گریڈ 20 سے گریڈ 17 تک کے سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، ڈیپٹی کمشنرز اور پروجیکٹ ڈائریکٹرز شامل ہیں۔ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ نے صرف 93 افسران کی فہرست عدالت میں جمع کرائی، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس لسٹ میں 450 سے زائد آفیسرز ہیں، یعنی کہ جنہوں نے نیب سے پلی بارگین کی ہے، لوٹی ہوئی کرپشن کا اعتراف کیا ہے، رقوم واپس کی ہیں اور وہ اب بھی سندھ حکومت میں موجود ہے۔ عدالت میں جمع کرائی گئی فہرست میں محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات کے کسی آفیسر کا نام ہی نہیں ہے، گویا کہ محکمہ بلدیات میں تو کرپشن ہے ہی نہیں، محکمہ تعلیم میں نہیں ہے، محکمہ صحت میں نہیں ہے، ان کا کوئی افسر کبھی نیب نے نہیں پکڑا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان تینوں محکموں کے 300 سے زائد افسران نیب سے وی آر یعنی کہ اپنی لوٹی ہوئی رقم رضاکارانہ طور پر واپس کر کے یا پلی بارگین کرنے کے بعد انہی آسائیوں پر دوبارہ براجمان ہو چکے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ سے یہ تمام نام چھپا لیے گئے ہیں۔ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں، ہمیں فخر ہے کہ یہ معاملہ ہم نے اپنے پروگرام میں اٹھایا تھا اور اسی پروگرام کا حوالہ دے کے سندھ ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی گئی جس پہ کہ حکومت سندھ سے یہ معلومات طلب کی گئی تھی۔ یہ ہمارے پروگرام سے ہی اس کا تعلق ہے۔ سندھ حکومت کا ایک ہی موسم رہتا ہے اور وہ کرپشن کا موسم ہے۔ نیب نے سندھ میں کرپشن کے ان گنت کیسز بے نقاب کیے، مسلسل لوٹی ہوئی رقم انہی لوگوں سے جنہوں نے اس کو لوٹا ہے ان سے برآمد کی اور سندھ حکومت کو ایک لوٹانے کا عمل ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ یہ رقم ملزمان اور وعدہ معاف گواہان پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کی صورت میں نیب کو دیتے ہیں اور نیب اس کو حکومت سندھ کو واپس کر دیتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دوبارہ حکومت سندھ انہی جگہوں پہ لگا دیتی ہے اور وہ ادارے جو کہ اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ کل سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس ندیم اختر، جسٹس عدنان الکریم نے کیس کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کرمنل کیسز میں کرپشن کا اعتراف کر کے رقم واپس کرنے والے نیب زدہ افسران کو عہدوں پر کیسے بحال کر دیا گیا۔ سندھ کے مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ جو سرکاری ملازم سزا یافتہ ہو، اس نے پلی بارگین کی ہو، اس کے عہدے پر تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص سزا یافتہ ہو یا جس نے پلی بارگین کی ہو اس کو آپ جو ہے کسی پوزیشن پر پوسٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کسی شخص کو سزا کے بعد یا پلی بارگین کے بعد پوسٹ کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک میری معلومات ہے کوئی پلی بارگین کیا ہوا شخص کسی جگہ پر پوسٹڈ اس وقت نہیں ہے۔ گویا کہ جو رضاکارانہ طور پہ لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کرے، کرپشن کا اعتراف کرے، وہ اپنی عہدے پہ بحال ہو سکتا ہے۔ پچھلے 5 سال کے دوران نیب نے سندھ حکومت کی کرپشن کے نظر ہونے والے 35 ارب روپے سندھ حکومت کو واپس بھی کیے ہیں۔ افسروں نے رقوم واپس کی، نیب نے وہ رقم سندھ حکومت کو واپس کی 35 ارب، جن میں 23 ارب روپے نقد حکومت سندھ نے وصول کیے۔ 12 ارب روپے کی مالیت کی کراچی میں غیر قانونی الاٹ کی ہوئی زمین بھی نیب نے سندھ حکومت کو واپس کرائی اور نیب کی جانب سے 35 ارب روپے میں سے تقریباً 30 ارب روپے پچھلے 1.5 سال کے دوران سندھ کے خزانے میں جمع کرائے گئے ہیں۔ یہ ہے نا نظام، آپ اندازہ لگائیے کہ کس انداز کی کرپشن کی کہانی ہے یہ۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر موجود ہیں۔ اختیار کھوکر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ تمام معلومات ہم اپنے کئی پروگراموں میں شیئر کرتے رہے ہیں، اس میں ایک بڑی چیز مجھے اہم لگ رہی ہے کہ اب بھی سندھ حکومت نے دانستہ طور پہ تقریباً 450 لوگوں کے نام جو اس قسم کی کرپشن میں ملوث ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے دیے نہیں، وہ چھپا لیے نام۔ جی بالکل خان صاحب،
یہ معلومات ہم نے جب حاصل کی آج جا کے سندھ سیکریٹریٹ میں، تو بھائی کون سی لسٹیں جمع کریں، کیا رپورٹ جمع کرے گی، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات، یہ 3 بڑے محکمے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کے تقریباً 5.5 لاکھ ملازمین ہیں، جن میں سے تقریباً 3.5 لاکھ ملازمین ان 3 محکموں کے ہیں، اور نیب سے جو وی آر کر کے آئے ہیں یا والنٹیئر ریٹرن کرے ہیں یا پلی بارگن کرے ہیں، ان میں سے بھی 70% لوگ ان 3 محکموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو گویا نیب کو جو رپورٹ، عدالت کو جو رپورٹ دی گئی ہے، اس میں 70% ایسے لوگ جو وی آر یا پلی بارگن کرے ہیں ان کے نام ہی نہیں ہیں، ان کے نام ہی شامل نہیں کیے گئے۔ جب میں نے جو نا سلمان مجاہد جو پٹیشنر کے وکیل ہیں کنور نوید کے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات علم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی علم نہیں ہے، نہ ہی عدالت کو یہ بتایا گیا۔ یعنی وہ خود حیران ہو گئے کہ ان کے یعنی کہ 70% لوگوں کے نام حکومت سندھ نے کورٹ کو پیش ہی نہیں کیے کہ وہ کہاں ہیں، کون سے عہدوں پر وہ فائز ہیں اور ان کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی ایک توہین عدالت نہیں ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ تمام ایسے لوگوں کے جنہوں نے کرپشن کی ہے، پلی بارگین کی ہے حکومت سندھ کی، ان کے نام دیے جائیں، اور ان میں سے صرف 93 نام دیے گئے، باقی نام چھپا لیے گئے۔ یہ چیف سیکرٹری سے مانگے تھے نا؟ یقیناً یہ جو اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹری کو ہے، اور چیف سیکرٹری کو ہی طلب کیا گیا تھا۔ آج سیکرٹری سروسز جو ہے وہ خود پیش ہوئے عدالت میں، تو بیسیکلی یہ سیکرٹری سروسز کے ذمہ آتا ہے۔ اور جب ہم نے پوچھا ان سے محکمہ سروسز کے افسران سے کہ کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو رپورٹس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ محکمہ بلدیات نے بھی رپورٹ ہمیں بھیجی تھی، لیکن تاریخی تاخیر سے بھیجی، تو اس لیے وہ ہم جو ہے نا رپورٹ میں انکارپوریٹ نہیں کر سکے۔ تو میں نے کہا تو پھر وہ اوپن کورٹ میں بتا دینا، انہوں وکیل کو ہی پتا نہیں ہے پٹیشنر کے کہ کتنے نام ہیں۔ یہاں تک یہ ہے کہ وہ رپورٹ وہ وکیل بتا رہا ہے کہ مجھے دی گئی، تو لیکن سرکاری وکیل نے اعتراض کیا کہ یہ رپورٹ جو ہے نا پٹیشنر کے وکیل کو نہیں دی جائے، یہ صرف کورٹ کے پاس اور ہمارے درمیان۔ تو کورٹ نے وہ پٹیشنر کے وکیل سے وہ رپورٹ واپس لے لی۔ وہ جو رپورٹ ہے وہ بھی چھپائی جا رہی ہے، وہ نہ اوپن کو وکیل کو دی گئی ہے، اور نہ ہی جو ہے نا جب ہم نے مانگا آج جا کے تو ہمیں بھی نہیں دی۔ حکومت سندھ کیا عوام کے ساتھ، یہ پبلک کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ شیئر کرے گی کہ اس کے کون کون سے افسران ہیں جو پلی بارگین اور وی آر کر کے آئے ہیں؟ اور کیا ویسے تو یہ فہرست تو نیب سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے نا، عدالت چاہے تو نیب سے بھی لے سکتی ہے۔ جی ہاں خان صاحب، وہ تو نیب کے تو فہرستیں ہمارے پاس موجود ہیں، نیب سے تو ہم لوگوں نے بھی حاصل کی ہیں، لیکن اصل اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی اور اس وقت کون سے عہدوں پر ہیں، کون سے اہم عہدوں پر ہیں۔ یہ سب لوگ ہیں، یہ تمام اپنے عہدوں پہ واپس بھی آئے ہیں نا۔ ظاہر ہے سب سے مزے کی بات تو یہ ہے، کرپشن اعتراف کری، لوٹی ہوئی رقم نیب میں جمع کرائی، پھر واپس آ گئے، پھر شروع ہو گئے۔ جی ہاں، تقریباً 80% لوگ جو جن محکموں کی رپورٹ جمع کرے گی، اس میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے وہ عہدوں پر فائز ہے، اور جن میں بڑے بڑے لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، ایک تو سیکرٹری ہے محکمہ خزانہ کا، چیف انجینئر ہے گریڈ 20 کے سردار شاہ گڈو بیراج کے لگا گئے، ایک ظہیر شاہ صاحب ہیں، ویمن صاحب ہیں، وہ گریڈ 19 کے، ان کو 64 ارب روپے کا LBOT کا منصوبہ ہے، وہ وی آر کر کے آئے، ان کو 64 ارب روپے کا پروجیکٹ ڈائریکٹر لگایا گیا ہے، اور ترقیاں دی گئی ہیں۔ جب وہ افسران جو ہے وہ گریڈ 18 میں تھے، پھر ان کو 19 اور 20 تک ترقیاں دی گئی ہے۔ یہ مطلب نہ صرف ان کو اہم عہدوں میں رکھا گیا ہے، ان کو اگلے گریڈ میں ترقیاں بھی مل چکی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کیا یقین کر سکتا ہے کوئی کہ یہ کیفیت ہے؟ اس کے ساتھ